बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को घर भेजने की ख्वाहिश जो अफराद रखते हैं उनमें कुछ नाकाम सियासतदानों के साथ साथ कुछ ऐसे नाम नहाद सहाफ़ी भी शामिल हैं जो बज़ाहिर तो अपने आप को कलमकार कहते हैं लेकिन वो कार के लिए अपने कलम तक बेच देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुंतखब हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी निस्फ मुद्दत फरवरी 2021 में पूरी कर रहे हैं और फरवरी 2021 में ही सेनेट के इंतखाबात हमारे ज़राए के मुताबिक शेड्यूल हैं और यही वो अहम तरीन बात है जो कि इमरान खान के मुखालफीन को, इमरान खान से बुग़्ज़ रखने वाले अफराद को, चाहे वो सियासतदान हो या सहाफ़ी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत करने वाले जो सियासतदान और सहाफ़ी हज़रात हैं, उनको ये बात किसी सूरत हज़म नहीं हो रही क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मौजूदा जिस किस्म की जो सियासी सूरत हाल है और सेनेट के इंतखाबात और सेनेट के अरकान जो कि मुल्क की चारों सूबाई असम्बलियों ने मुंतखब करने हैं और वहाँ पर इस वक्त अरकान की जो पोजीशन है, जो अक्सरियत मौजूद है, वाज़ेह तौर पे ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सेनेट इंतखाबात के बाद जो है वो सेनेट की ऐवान बाला की अक्सरियती जमात बनकर उभरेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो अरकान हैं उनकी तादाद कम होकर 5 अरकान के करीब रह सकती है। नाज़रीन, यही वो मामला है जिसको देखते हुए छुरियाँ तेज़ की गई PDM की जो 10-11 सियासी जमातें हैं उन्होंने और एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो एक नाम नहाद तहरीक शुरू की जिसमें बज़ाहिर तो जमहूरियत का नारा उन्होंने लगाया लेकिन अपने हर जलसे के अंदर, अपनी हर तकरीर के अंदर उन्होंने बिलाशुबा मुख्तलिफ ज़राए से ढके छुपे अल्फाज में, खुले अल्फाज में और दीगर कई तरीके और ज़राए इस्तेमाल करते हुए बिलाशुबा उन्होंने तीसरी क़ुव्वत को दावत देने की कोशिश की, फ़ौज के अंदर जो है वो बगावत पैदा करने की कोशिश की, फ़ौज को तकसीम करने की कोशिश की और इन्हीं वीडियोस के अंदर हम ये चीज़ें सबूत के साथ आपकी खिदमत में रखते रहे हैं। इसी चैनल की स्क्रीन के ऊपर आप के सामने हम वो तमाम तर तफसीलात पेश करते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन और बड़े बरवक्त जो है वो आपको ये तमाम तर तफसीलात बताते भी रहे हैं। लेकिन इंतहाई हैरान कुन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी जो ख़ुद को पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन सहाफ़ी गर्दानते हैं, हामिद मीर साहब, उन्होंने एक कॉलम लिखा जिस कॉलम का अनवान है 2020 की खौफनाक तरीन तकरीर। हामिद मीर साहब को खौफनाक तरीन तकरीर जो है वो नवाज शरीफ के गुजरांवाला जलसे की नहीं लगी, उन्हें खौफनाक तरीन तकरीर जो है वो नूरानी साहब की जो है वो कराची वाले जलसे की नहीं लगी, उन्हें महमूद खान अज़हरी की लाहौर वाले जलसे की खौफनाक तरीन तकरीर जो है वो नहीं लगी। लेकिन इमरान खान जिन्होंने अपनी इस तकरीर के अंदर ये कहा कि फ़ौज जो है माफ़ कीजिएगा अपोजिशन जो है वो फ़ौज को उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टने की दावत दे रही है और साथ साथ बसूरत दिगर ये भी चाहती है कि अगर ऐसा ना हो तो जनरल कमर जावेद बाजवा को जो है वो घर भेज दिया जाए। हामिद मीर साहब फरमाते हैं कि अभी अपोजिशन ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया है और ना ही अपने इस्तीफ़े स्पीकर को भिजवाए हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने दिल दहला देने वाली बातें शुरू कर दी हैं। चकवाल में एक यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ ऐसी बातें की जो इससे पहले आपने किसी वज़ीर-ए-आज़म की ज़बान से ना सुनी होगी। एक और सफ़ेद झूठ, मियां नवाज शरीफ इस मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक बातें उन्होंने गुज़श्ता कुछ जलसों के अंदर की और जब वो वज़ारत उज़्मा के मुनसिब पर फाइज थे तो उसके दौरान भी उन्होंने इस किस्म की बातें की और उन्होंने ना सिर्फ फ़ौज के अंदर बल्कि फ़ौज के मुख्तलिफ ओहदों के दरमियान यानी जर्नैलों और जो निचले सतह के जो लोग हैं, जो फ़ौजी हैं, उनके दरमियान भी तकसीम पैदा करने की कोशिश की और बाज़ इस किस्म की इशारों कनाए में उन्होंने बात की कि जैसे वो लोअर ग्रेड के जो फ़ौजी हैं, जो छोटे फ़ौजी हैं अपने ओहदे के लिहाज से, वैसे तो सब फ़ौजी हमारे लिए बहुत बड़े हैं जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, यानी कि जो आम सिपाही हैं, आम फ़ौजी हैं निचले रैंक के, जो उनको उन्होंने इस किस्म के इशारे कनायों में भी बात की कि जैसे वो अपने सीनियर्स की बात जो है वो मानने से इनकार करते हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि हामिद मीर को नवाज शरीफ की कोई भी जो तकरीर है वो इतनी खौफनाक नहीं लगी
اور اس سے پہلے حامد میر صاحب 90 کی دہائی کے اندر 1999 میں جب نواز شریف کی حکومت ختم کی پرویز مشرف نے، تو اس دور میں بھی اس قسم کے کئی کالم لکھ چکے ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو بھی جو ہے وہ آرمی چیف کے سامنے ایک مجرم بنا کر جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی اور بھرپور طریقے سے فوجی مارشل لاء کی حمایت کی، اور اس کے بعد پھر مکمل طور پر فوائد اٹھانے کے بعد کچھ عرصے بعد پھر جا کے دوسری طرف جا کر کھڑے ہو گئے۔ تھم نیل کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے یہ لکھا ہے کہ اگر حامد میر صاحب کی دکان بند ہوگی تو وہ کیا کریں گے۔ حامد میر صاحب کی دکان سے میری مراد یہ ہے کہ حامد میر صاحب کی جو دکان ہے، حامد میر صاحب کے جو کالم ہے جس کے اندر وہ سنسنی پھیلاتے ہیں، صرف جو ہے وہ مفروضوں کے اوپر خبریں دے کے، مفروضوں کے اوپر جو ہے وہ قلم کاری کر کے، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے جو ان کی دکان ہے وہ چلتی رہے، کسی بھی قسم کی سنجیدہ نوعیت کی گفتگو دلائل کے ساتھ وہ اپنے کالم میں کبھی بھی نہیں فرماتے رہے، اور اب بھی ان کی یہ پوری کوشش ہے کہ اس قسم کی سنسنی پھیلا کر ملک کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے جس سے یہ لگے کہ شاید حکومت جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اور اب تو یہ نظر آتا ہے کہ اس کا باقاعدہ ٹاسک جو ہے وہ شاید بعض سیاسی جماعتوں کی جانب سے انہیں دیا گیا ہے۔ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ حامد میر اور ان کے بھائی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کتنے قریب رہے ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑا، اور حامد میر خود بھی برملا کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے کی شادی کے اوپر جن سیاستدانوں نے شرکت کی اور ان کو تحفے تحائف دیے، ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما پیش تھے، اور انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ اپنے اولادوں کی شادیوں پر جو ہے وہ سیاستدانوں کو بلاتے ہیں، ان سے تحفے تحائف حاصل کرتے ہیں، اور پھر آپ اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ آپ ایک غیر جانبدار صحافی ہیں۔ حامد میر صاحب صرف ججز کے لیے یہ کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ صحافیوں کے لیے بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ وہ سیاستدانوں سے دور رہیں، اور خاص طور پہ ایسے معاملات کے اوپر جن معاملات کی انہوں نے رپورٹنگ کرنی ہے، سیاستدان کبھی بھی جو ہے وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کالم کے اندر حامد میر صاحب نے اشارہ بھی کیا چکوال کی جانب، اور انہوں نے یہ کہا کہ چکوال میں کھڑے ہو کے عمران خان نے یہ کیوں بات کی۔ یہ ایک اور شرارت ہے، ایک اور بغض ہے ان کی جانب سے، کیونکہ سب یہ بات جانتے ہیں کہ موجودہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کا تعلق چکوال کے ساتھ ہے، اور حامد میر نے جب یہ دیکھا کہ تمام تر سیاسی جماعتیں اپنی پوری کوشش کے باوجود فوج اور حکومت کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی یا کوئی اختلاف نہیں پیدا کر سکیں، تو پھر کسی ایجنڈے کے تحت خود سے انہوں نے یا کسی کے ذریعے انہیں یہ کہلوایا گیا، انہوں نے اپنے کالموں کے اندر جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اگر اس حوالے سے ثبوت نہیں دیتے تو وہ 62-63 کی آئین کے آرٹیکل کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ حامد میر صاحب اس قسم کی کوئی بات آپ نے میاں نواز شریف کے حوالے سے تو نہیں کی، اس قسم کی کوئی بات آپ نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں یا مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے نہیں کی۔ اب رہا اس بات کا اعتراض کہ آپ نے یہ جو فرمایا کہ کیا ثبوت ہے وزیر اعظم عمران خان کے پاس، اور کس نے ان کے کان بھرے ہیں جو آپ اس کالم میں فرماتے ہیں، اور کس نے انہیں یہ بتایا، کیونکہ آپ کے خیال میں صرف 2018 کے انتخابات کے حوالے سے سوالات اٹھائے لیکن نواز شریف نے کوئی ایسی بات نہیں کی کسی رہنما نے۔ تو معاف کیجئے گا، میں آپ کی خدمت میں صرف یہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کا چند روز قبل کیا گیا انٹرویو، جس میں بڑے واضح انداز میں جب آپ نے ایک سوال کیا مولانا فضل الرحمان سے، تو اس کے جواب میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ فوج کو عمران خان کی حکومت ختم کر دینی چاہیے، اور اس سے پہلے یہی بات مولانا فضل الرحمان نے اس سے ملتی جلتی بات سلیم صافی کے انٹرویو میں بھی کی، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، احسن اقبال ٹی وی پروگراموں میں اس سے ملتی جلتی کئی مرتبہ ایسی بات کر چکے ہیں، اور آپ خود بھی جب اپنے کالموں کے ذریعے حکومت کو گرانے کو سپورٹ کرتے ہیں، حکومت کے چلے جانے کو سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کون سا ایسا طریقہ کار ہو سکتا ہے جس کے تحت وزیر اعظم جو ہے وہ گھر جائیں گے؟ ماضی میں جو طریقے ہمارے سامنے آتے وہ تو یہی تھا کہ مارشل لاء کے ذریعے فوجی جرنیل آتے تھے اور وہ منتخب حکمرانوں کو گھر بھیج دیتے تھے، یا پچھلے 2 واقعات میں عدلیہ کی طرف سے فیصلے آئے، تو ابھی عدالتوں میں تو عمران خان کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس نہیں چل رہا، تو پھر ڈیفینیٹلی سب کا اشارہ تو اسی طرف ہی جاتا ہے جو آج آپ نے سوال کیا کہ کس نے فوج کو یہ دعوت دی۔ تو حامد میر صاحب آپ اپنے کالموں کے اندر، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو انٹرویو دیا اس انٹرویو کے اندر، جو سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیا اس انٹرویو کے اندر، اور اس کے ساتھ بے شمار کئی ٹی وی پروگرامز میں مسلم لیگ نواز کے رہنما اور خاص طور پہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور مولانا فضل الرحمان باقاعدہ طور پر دعوت جو ہیں وہ دیتے رہے ہیں فوج کو جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بالکل اس طرح سے کھل کے بات کریں گے سیدھے سادے الفاظ میں کہ فوج آئے اور تختہ الٹ دے؟ وہ ڈھکے چکے الفاظ میں ہی بات کریں گے جو آپ اپنے کالموں میں بھی کرتے ہیں
اور جو مسلم لیگ نواز کے رہنما بھی فرماتے ہیں. تو اس لیے آپ نے اس کالم کے اندر سفید جھوٹ بولا کہ عمران خان کو اس قسم کی اطلاع جو ہے وہ کہاں سے ملی, اور ان کے خلاف جو ہے وہ اگر وہ نہیں ثبوت دیتے تو 62-63 کا جو آرٹیکل ہے اس کی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ نے سوال اٹھایا, آپ نے کہا کہ یہ خوفناک تقریر کی عمران خان نے, اور کس نے عمران خان کو یہ کہا کہ فوج ان کا تختہ اڑنا چاہتی ہے. تو حامد میر صاحب یہ ثبوت ہم نے آپ کے سامنے رکھے, اور ناظرین ہم آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اصل خوف اور جو ڈر ہے مسلم لیگ نواز کو اور مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام کے حامی صحافیوں کو, اور خاص طور پہ حامد میر صاحب تو آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دھرنے میں بھی پہنچ گئے تھے جو گزرے برس ہوا اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام کی وردی پہن کر, اور ان کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ عمران خان کو فروری 2021 کے بعد روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا, اور اگلے 2.5 برسوں میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت دونوں ایوانوں میں یکسوت حاصل کرتے ہوئے ایسی قانون سازی کرنے جا رہی ہے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے سٹیپس اٹھانے جا رہی ہے کہ یقینی طور پر 2023 کے انتخابات میں بھی عوام کی چوائس وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گی. اور اس حوالے سے کئی لوگوں نے خدشہ بھی ظاہر کیا ہے, عمران خان کے چاہنے والوں نے, اللہ تعالیٰ عمران خان کو لمبی عمر اور زندگی دے, کہ اپوزیشن جو ہے اور خاص طور پہ کچھ جو مخصوص حلقے ہیں صحافی بھی اور کچھ سیاستدانوں کے مخصوص حلقے, وہ عمران خان کے بکس میں کئی آگے جا سکتے ہیں, اور سیکیورٹی اداروں سے یہ بھی درخواست کی گئی ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی میں بھی اضافہ کیا جائے. معاملہ کچھ یوں ہے کہ اگلے الیکشن 2023 میں جب تقریباً 2 کروڑ سے زائد نوجوان ووٹر بھی الیکشن کمیشن کے رجسٹرڈ ووٹر کا حصہ بن چکے ہوں گے, تو یقینی طور پہ سب یہ جانتے ہیں کہ نئے نوجوان ووٹرز کس کو ووٹ دیں گے. تو یہ وہ تمام تر معاملات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس میں بھی آپ کو جلدی نظر آ رہی ہے, اور اس کی ناکامی کے بعد جو بعض مخصوص صحافی حضرات ہیں ان کا بھی بغض جو ہے وہ عمران خان کے خلاف اس لیے باہر اور سامنے آ رہا ہے کیونکہ انہیں بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ملک میں اگر جمہوریت مضبوط ہو گئی, ملک میں اگر سموتھ چیزیں چلنا شروع ہو گئی, تو میڈیا کے پاس خبر نہیں ہوگی, سنسنی نہیں ہوگی, اور ان کی دکانیں جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو میں پیش کی جانے والی تمام تر تفصیلات. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.